السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ نصرت صراط المستقیم سے آئیے آج پھر سے جو مسلمان کے اوپر حقیقت میں جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان پر جو الزامات لگتے ہیں کہ خود غلط عقائد پر ہوتے ہیں یہ بریلوی لوگ، اور سچے عقیدے پہ جو ہوتے ہیں اس کو کیسے کیسے نام دیتے ہیں، اور اپنی غیرت جگائیے۔ اس ویڈیو کو آپ پہلے سنیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ قرآن مجید کی آیتیں آپ کو ضرور سناؤں گی۔ ہم قرآن کی روشنی میں پھر انشاءاللہ غور و فکر کریں گے کہ یہ بات دین و اسلام سے، ہمارے قرآن سے کیسے ٹکراتی ہے ان کی بات۔ ہاں، آپ سنیے ضرور۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کا سیکٹ ہے وہی اصلی ہے، اصلی ہے اور باقی سب نقلی ہے؟ باقی نہیں، عقیدے میں فرق ہے۔ عقیدہ مطلب یقین، یقین میں فرق ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کا ماننا یہ ہے کہ حضور محمد صاحب جنہیں آپ لوگ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک آج بھی ہماری دعا کو سنتے ہیں اور ہماری جو فریاد ہے اسے پورا کرنے کی چھمتا رکھتے ہیں۔ ہماری سنتے بھی ہیں اور ہماری ضرورت کو پورا کرنے کی چھمتا رکھتے ہیں، پیغمبر پوری محمد کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ باقی دوسرے لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں، وہ تو ختم ہو گئے۔ ایسے ہی جتنے بزرگان دین ہیں، مزارات جن کے ہیں، جیسے اجمیر شریف ہے یا بریلی شریف ہے یا کلیئر شریف ہے، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مٹی کے ڈھیر ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو بزرگان دین ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے پیارے بندے، ان کو اللہ نے وہ شکتی دی ہوئی ہے کہ وہ آج بھی ہماری بات سن سکتے ہیں۔ اسی لیے مزارات پہ لوگ جاتے ہیں، اپنی دعا کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو تقریباً 80% مسلمان جو ہندوستان میں تقریباً 20-22 کروڑ مسلمان جو ہیں، ان میں ہندوستان کے تقریباً 80% مسلمان جو ہیں وہ اسی مت کے ماننے والے ہیں۔ آپ کے مت میں؟ درگاہوں کو، مزاروں کو ماننے والے ہیں۔ اچھا جی جی۔ یہ میں چونکہ یو پی کے دورے پہ نکلا ہوں، جیسا میں نے شروع میں کہا، تمام ضلعوں میں ابھی تک جا چکا ہوں، 22-24 ضلع ہو گئے ہیں۔ اس میں ایک ضلع سہارنپور بھی تھا، وہاں پہ دیوبند بھی ہے۔ جی جی۔ دیوبندی سیکٹ کے بارے میں بھی ہم نے بڑا سنا ہے، وہ کیا ہے؟ دیوبندی سیکٹ میں دیکھیے ایسا ہے، میں مذہبی اور مسلکی، یہ مسلکی کیا ہوتا ہے؟ مسلک چلو سنیے، یہ بولتا ہے کہ ہم نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی مانتے ہیں کہ وہ ہماری سنتے ہیں، دعا سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری فریاد سنتے ہیں، وہ سننے کا شمتا طاقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ، یہ بولتا ہے۔ اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں تو اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ، اور یہ پورے قیامت تک یہ دلائل موجود نہیں کر سکتے، پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ نے پوری قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ فرمایا ہو کہ مرنے کے بعد جو فوت ہو جاتے ہیں، ہاں، وہ آپ کی فریاد سن سکتے ہیں، یا پھر ان کے پاس جاؤ، میں ان کو میڈیٹر بنایا ہوں، وہ فریاد مجھ تک پہنچاتے ہیں تمہاری تو میں سنوں گا، ورنہ میں تمہاری نہیں سنوں گا، ٹھیک ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہ دلائل نہیں بتا سکتے۔ اور رہی بات، جی ابھی ہم آتے ہیں جس طریقے سے یہ انسان کو، مخلوق کو یہ کبھی مطلب مارتے ہی نہیں ہیں، جیسا کہ ہمیشہ زندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے کہ اے نبی فرما دو، یہ جو خبروں میں ہے نا، ہاں، وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، فرما دو کہ یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اپنی منطق لگاتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید، چلے آئیے سورہ زمر آیت نمبر 17-18 انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا،
آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی باتوں پر عمل کرتے یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں. سمجھو آپ، یہی عقل والے ہیں. ٹھیک ہے. بد عقل لوگوں کو جو اپنی منطق لگاتے ہیں، جیسا کہ علماء سو ہے، وہ لوگ آپ کو قرآن سے دور کرتے ہیں، تعلیمات سے دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہاں تک کہ اللہ سے دور کرتے ہیں، اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کے قریب کرتے ہیں. تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے. اب آئیے، اور ایک صحیح مسلم حدیث ہے، کتاب الجنایہ چیپٹر باب میں یہ حدیث مل جائے گی آپ کو. خبروں کو اونچا بنانا، پختہ بنانا، پکی تعمیر کرنا، عرس کرنا، میلہ لگانا جائز نہیں ہے. یہ ناجائز کام ہے. ہو گیا. ٹھیک ہے. اب دین میں اگر کوئی چیز منع کیا گیا اور یہ بخوبی اس کو اچھا کر کے پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے، اور آج امت کو اس طرح سے گھٹ بنا دیے ہیں یہ لوگ کہ تم کچھ بھی کر لو، کچھ گناہ کر لو، لیکن تم کو بچائیں گے کون؟ یہ اولیاء اللہ. ہاں، تمہارا گناہ اپنے سر لیں گے اور تم کو جنت میں لے جائیں گے. اسی لیے یہ لوگ بہت ہی زیادہ فری ہو گئے ہیں. ہر وہ گناہ آپ دیکھیں گے بریلویت میں موجود رہے گا. سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں. اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہو گیا. یہ کون لوگ ہیں؟ مشرک لوگ ہیں. اور مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے. سمجھے؟ ایمان لانے کے باوجود آیا یہاں پر. اور یہ کہنا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ امت شرک نہیں کرے گی، تو ساری امت کے بارے میں نہیں ہے وہ، کیونکہ اس کا نیکسٹ جو ٹکڑا ہے، نیکسٹ جو لائن ہے وہ ہے کہ ہاں مجھے ڈر ہے کہ تم مال و دولت میں دنیا کی جو حرص ہے اس میں پڑ جاؤ گے، تو وہ بھی ساری امت کے لیے آپ لوگ کوٹ کر لو، تو اس میں آپ کے اولیاء اللہ بھی آ جائیں گے. آپ یہ کرنا چاہتے ہو تو پھر پہلا ٹکڑا کو بھی وہی مانو آپ. اسی لیے ساری کی ساری امت ایسے لوگ، اچھا یہود نصارہ سب، وہ کون تھے؟ یہ رضا خانی، یہ جو آغا خانی، ہاں یہ لوگ کون؟ مسلم میں سے تو ہوئے نا شرک کر کے. پھر ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں جو شرک ثابت ہو چکا ہے. سمجھے؟ ہو چکا ہے. اب آئیے آپ کو پھر میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13-14، اور ہم نے ہر انسان کا اعمال اس کے گلے کا ہار بنا کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ اس کے واسطے نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا. ٹھیک ہے. آئیے 14، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، اور آج تو خود اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے. دیکھیے، جب یہ بولتے ہیں کہ ہمارے اولیاء اللہ ہم کو بچائیں گے، تو پھر ان آیتوں کا کیا مقصد ہے؟ اور رہی بات میری امت کا ایک قبائل گروہ شرک، ہاں ابو داؤد، یہ بھی حدیث سنیے آپ. ابو داؤد حدیث نمبر 4252، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کا ایک قبائل گروہ جو شرک کرتے ہیں مشرک سے نہ مل جائے، جب تک قیامت نہیں آئے گی، اور جب تک وہ پوجا بتوں کی نہ کرے. سمجھے؟ جب تک یہ حرکت نہیں کریں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بے شک مشرک اور کافر ہیں. بے شک مشرک کا تو ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور آئیے پھر ہم دیکھتے ہیں
सूरह तौबा आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाता है, और उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया है। ठीक है, अब क्या बताएंगे आप यहाँ पर, इस आयत का मतलब क्या है, समझे आप। तो जो शिरक बिदात से दामन बचाया करो, ये जुमला गौर करना, इतनी प्यारी टुकड़ा है ये, किसी शायर ने लिखा है, शिरक बिदात से दामन बचाया करो, तुम ना हरगिज़ मज़ारों पर जाया करो। ये जो अक़ीदा रखते हैं कि औलिया इकराम नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात है, उनको मौत नहीं आई है, तो एक ही वाहिद ज़ात है, समझे, पूरी कायनात बनाने वाला रब, रब्बुल आलमीन अल्लाह, जो कभी उसको मौत नहीं आती है, समझे, कभी ऊँग नहीं आती है। तो आप जिसको पुकार रहे हैं तो वो तो कभी सोते तो होंगे, नींद आती तो होगी, या फिर अल्लाह है नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, और जहाँ कहीं भी आप हो वो आपकी आवाज़ सुनते हैं। आप अगर मगरिब में है, वो मशरिब से पुकारते हैं तो वो आपकी आवाज़ सुनते हैं, यहाँ तक कि आपका जो कपड़ा है वो भी बराबर करते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि ठीक है, जब इतना तुमको जब ढीठ हो तुम लोग कि हाँ वो सुनते हैं, तो फिर बुलाओ, ठीक है। तो मालूम है आपको इसके अल्फाज में क्या मिलेगा कि हाँ तुम बुलाओ तुम्हारे अल्लाह को, मतलब तुम्हारे अल्लाह को। याद रखो ये जुमला याद रखो आप, और गौर करना, बुला तेरे अल्लाह को, तुम बुलाओ तुम्हारे अल्लाह को। तो हो गया ये मुशरिक, काफिर हो गया ये, अल्लाह को मानता नहीं है, इसीलिए बोल रहा कि तुम्हारे अल्लाह को बुलाओ। ये अल्फाज समझने वाले अल्फाज हैं, अभी भी होश में आइए आप लोग। जिस तरीक़े से बोल रहा है वो कि बरेलवी फ़िरक़ा छोड़कर सब लोग जितने भी है वो क्या है, क्या बोलता है, काफिर है। हाँ, ये बोलता है वीडियो में, जितने भी लोग हैं काफिर हैं। तो सुनिए मेरी बात, काफिर किसको बोलते हैं? काफिर किसको बोलते हैं? काफिर उसको बोलते हैं जो कलीमा नहीं पढ़ता है, उसको वो जानता नहीं अल्लाह के बारे में, हाँ, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो वो काफिर है। और मुशरिक मुर्तदिन कौन है? वो भी काफिर, कलमा पढ़ने के बाद भी वो अल्लाह के बराबर इला बनाता है, अल्लाह से जैसी उम्मीद रखना है वो दूसरों से रखता है, तो वो क्या हो गया? वो भी सेम मुशरिक काफिर हो गया। तो ये बताइए कि जो इंसान तौहीद पर है, जो इंसान अल्लाह को ही रब मानता है, फरियादें सुनने वाला रब्बुल आलमीन, हर वो चीज़ अक़ीदा में देख लो, इखलास में देख लो, सिर्फ़ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो इंसान काफिर हो सकता? फिर काफिर का डेफिनेशन ही पता नहीं है इस बेवकूफ़ को। ये मुल्ला जो है बेवकूफ़, ये देखिए आप कितना गधे किस्म का इंसान है। आप देखिए इसकी बातचीत देखिए, बोलता है कि काफिर है, सब लोग काफिर हैं। क्या है? सब लोग काफिर हैं, सिर्फ बरेलवी को छोड़ के सब लोग काफिर है। तो शैतान जो है ना, उसकी यही बातचीत रहती है। जी हाँ, इब्लीस जितना अकड़ है उसको यही रहते हैं लोग। खुला शैतान है, दीन इस्लाम के गद्दार है ये। क्योंकि देखिए हमको नॉन मुस्लिम जो है, वो जो एक बार भी कलिमा नहीं पढ़े हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला फरमाते ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जो बरेलवी अपने आप को कहता है, ये नॉन मुस्लिम से कई गुना ज़्यादा वो अच्छे हैं लोग। ये इतना गट्टर के कीड़े हैं लोग, पता है आपको? नॉन मुस्लिम इतनी इज़्ज़त देते हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं। नहीं मैडम, गॉड अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह के साथ बदतमीज़ी, अल्लाह के साथ बेहुरमती, मालूम है? ये नॉन मुस्लिम ये लोग, ये क्या बोलता है? बुला तेरे अल्लाह को, चल या गौस, तू बोल रही ना गौस को बुला, चलो ठीक है, तू तेरे अल्लाह को बुला, तू तेरे अल्लाह को बुला, मतलब वो हमारा नहीं है। इनके अल्फाज ही पकड़ो आप। तो इसीलिए बचिए, आप बचिए, अभी भी गीरत में आ जाओ, गीरत को जगाओ, समझे आप? इस कदर वाहियात हरकतें हो रही है, मगर फिर भी आप लोग चुपचाप शांत, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، سمجھے آپ؟ بے شک. چپ رہیے آپ لوگ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.